اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پس عن قریب اللہ ایسے لوگوں کو لائیں گے، یحبہم ویحبونہ، جن سے وہ محبت کرتے ہوں گے اور جس سے وہ محبت کرتے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین، نرم دل ہوں گے مسلمانوں کے حق میں، اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے حق میں تیز ترار ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، راہ خدا میں لڑیں گے وہ، ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی مہربانی ہے، دیں گے وہ اس کو جس کو چاہیں گے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کشائش والے خوب جاننے والے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اس کے سوا نہیں کہ تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو لوگ اہتمام کرتے ہیں نماز کا اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اس حال میں کہ وہ جھکنے والے ہیں، ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ سے اور اس کے رسول سے دوستی کرتا ہے، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان سے دوستی کرتا ہے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ گزشتہ آیات میں ان منافقین کا ذکر تھا جو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے اپنا یارانہ بڑھاتے ہیں، ان سے دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں۔ اب ان آیات میں ان کو کھرے مسلمانوں کا آئینہ دکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنے احوال کا ان مخلص مسلمانوں کے احوال کے ساتھ ذرا موازنہ کریں اور دیکھیں کہ تفاوت کہاں سے کہاں تک ہے۔ منافق بھی چونکہ بظاہر مسلمان تھے، اس لیے ان سے خطاب ہے کہ اگر تم نے اسلام کو چھوڑ دیا تو اللہ کے دین کا کیا نقصان ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر کسی اور قوم کو کھڑا کر دیں گے، وہ قوم ایسی ہوگی تمہاری طرح نہیں ہوگی، بلکہ وہ قوم اللہ کی محبوب ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی، ان میں 6 خوبیاں ہوں گی، وہ 6 خوبیاں تم میں نہیں ہیں، تم ان خوبیوں سے خالی ہو۔ پہلی خوبی، وہ مسلمانوں کے حق میں نرم، کافروں کے حق میں گرم ہوں گے، اور تمہارا معاملہ برعکس ہے، تم مسلمانوں کے بدخواہ ہو اور کافروں کے لیے خیر خواہ ہو۔ دوسری خوبی، وہ اللہ کے دین کے لیے سرفروش ہوں گے اور تم جہاد سے کنی کتراتے ہو۔ نمبر 3، تیسری خوبی، وہ کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اور تم کانوں کے کچے ہو، ملامت سنتے ہو۔ چوتھی خوبی، ان کی دوستی اللہ سے، ان کے رسول سے اور مسلمانوں سے ہوگی، اور تمہارا یارانہ غیروں کے ساتھ ہے۔ پانچویں خوبی، وہ بدنی عبادت میں سے اہم عبادت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، اور تم ہارے جی سے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو،
مطلب کسل مندی کے ساتھ، جیسے زبردستی کس نے کھڑا کر دیا۔ اور چھٹی خوبی، وہ مالی عبادت میں سے اہم عبادت زکوٰۃ خوشی سے دیں گے، اور تمہاری خرچ کرتے وقت جان نکلتی ہے۔ تو یہ جو خوبیاں ہیں، یہ 6 خوبیاں، یہ اصل میں اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جسے چاہتے ہیں یہ خوبیاں عطا فرما دیتے ہیں، بے حساب دیتے ہیں، وہ بڑی گنجائش والے ہیں، اور اس کو جانتے ہیں جو ان خوبیوں کا مستحق ہے، اور ان صفات کے حامل اللہ کی جماعت ہے، انہی کے لیے خوش انجانی ہے۔ تم بھی خیر چاہتے ہو تو اس جماعت میں شامل ہو جاؤ، یہود و نصارہ سے کٹ جاؤ۔ یہ آیات کا ما سبق سے ربط ہے۔ اب تفسیر پڑھیں۔ آیت میں اسلام کی بقا اور حفاظت سے متعلق پیشن گوئی کی گئی ہے۔ پچھلی آیات میں کفار کی موالات سے ممانعت تھی، یعنی کفار سے دوستی رکھنے کی ممانعت تھی۔ یہاں کوئی سوچ سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کفار کے ورغلانے سے اسلام سے پھر جائے تو کیا ہوگا؟ اسلام کا نقصان ہوگا تو کفار سے بنائے رکھنے میں فائدہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ایسے سوالوں کا جواب دیا ہے کہ ایسے لوگ جو اسلام سے پھر جائیں اور کفار کے ساتھ شامل ہو جائیں، اس میں اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ اپنا ہی نقصان کریں گے، اسلام کو کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مرتدین کی جگہ پہ ایسی قوم کو لے آئیں گے جن کو اللہ پسند کرتے ہیں، وہ اللہ کے عاشق ہوں گے، اور وہ باہم نرم دل ہوں گے، غیروں کے ساتھ گرم زبان ہوں گے، وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ان کفار کے ساتھ جہاد کریں گے، لڑائی کریں گے، کفار سے لوہا لیں گے، اور کسی ملامت گر کی ملامت نہیں سنیں گے۔ یہ اللہ کی یہ پیشن گوئی ہر زمانے میں پوری ہوتی رہی ہے۔ کعبے کو صنم خانے سے محافظ ملتے رہے، اور آج بھی مشاہدہ ہے کہ جب اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو اسلام قبول کرنے والوں کی نفری بڑھ جاتی ہے۔ مرتدین کی سرکوبی کے لیے ایسے حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں جن کی طرف خیال بھی نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ جن بندوں کو چاہتے ہیں اپنے فضل سے نوازتے ہیں۔ اللہ کا فضل غیر محدود ہے، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ کون بندہ میرے فضل کا اہل ہے اور مستحق ہے۔ جو مستحق ہوتا ہے، جو اللہ کے فضل کا اہل ہوتا ہے، اللہ اس پر اپنا فضل فرما دیتے ہیں۔ اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہود و نصارہ کی دوستی سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے تو پھر دوستی کس کے ساتھ کی جائے؟ تو اگلی 2 آیتوں میں اس کا جواب ہے کہ مسلمانوں کی رفاقت پر ہی اکتفا کرے، اور مسلمان بھی دیندار، نماز زکوٰۃ ادا کرنے والے، وہی دین کے سچے وفادار ہیں، اور جو دین کے سچے وفادار ہوں گے وہ آپ کی دوستی کے بھی وفادار ہوں گے، اور آخر میں انہی کا پلہ ہی بھاری رہے گا۔ اب ترجمہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے وہ لوگوں جو بظاہر میں ایمان لائے ہو، تم میں سے اپنے دین یعنی اسلام سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو جلدی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے، یحبونہم ویحبونہ، اللہ جن سے اللہ محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ 2 طرفہ محبت ہے، اور 2 طرفہ محبت جو ہوتی ہے وہ پھل لاتی ہے۔ ایک طرفہ محبت لا حاصل ہے۔ وہ ایک طالب علم تھا، اس کے ساتھ ایک دوسرا طالب علم آ کے ملا جو اس کا دوست تھا پرانا۔ اس نے پوچھا سناؤ بھائی آج کل کیا چل رہا ہے؟ اس نے بولا آج کل تو جو ہے نا عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ کہا کس کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہو؟ کہنے لگا شہزادی کے عشق میں مبتلا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ کچھ کام وام بنا یا نہیں بنا؟ بولا ہاں آدھا کام ہو گیا ہے، آدھا باقی ہے۔ شہزادی سے نکاح کرنے کی خواہش ہے۔ بولا آدھا کام ہو گیا ہے، آدھا باقی ہے۔ تو دوست نے پوچھا کہ کتنا آدھا کیا کام ہو گیا؟ اس نے بولا میں راضی ہوں، اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے ایک طرفہ محبت۔ تو ایک طرفہ جو محبت ہوتی ہے وہ لا حاصل ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تو جو قوم اللہ پاک ان کی جگہ پر لے کر آئیں گے، اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، جو مسلمانوں کے حق میں نرم دل، عزت علی الکافرین، منکرین اسلام کے ساتھ گرم زباں ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں لڑیں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل الہی ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی گنجائش والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اب یہ جو سوال آیا کہ جی چلیں کفار کے ساتھ تو دوستی نہ کریں،
تو پھر کس کے ساتھ دوستی کی جائے؟ تو اس کے بارے میں اگلی دو آیتوں میں بتا رہے ہیں، فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارے دوست تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، انما ولیکم اللہ، تمہارے دوست تو اللہ تعالیٰ و رسول اور اس کے رسول، والمؤمنون اور مسلمان ہی ہیں، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، درا حال ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون، تمہارے دوست تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مسلمان ہی ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، درا حال ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ یعنی دکھاوے کی نماز نہیں پڑھتے، اور مال بھی جو خرچ کرتے ہیں وہ ناموری کے لیے خرچ نہیں کرتے، بلکہ عاجزی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ دیتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ کو اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور مسلمانوں کو دوست بنائے گا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یہی اللہ کی جماعت ہے جو غالب ہو کر رہے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔